اب کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دو، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ احسان عظیم ہے ہم سب کے اوپر کہ اتنی بڑی شخصیت ہمیں مفت میں مل گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہ میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لا، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، اور ہم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، میری قوم کے نوجوان ٹک ٹاک پر مصروف ہیں۔ جوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ختم نبوت پر وار ہوتے رہے۔ اگر اسی خاموشی میں مر بھی گئے، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو، اسی خاموشی کے اندر اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ جوانوں، قسم ہے خدا پاک کی، ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو رہی دور کی بات، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ سید کو اتنا بتا دو، جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہ ہو، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟
بابے خادم حسین رضوی نے، مرد مجاہد نے، مرد کلندر نے کیا خوب کہا تھا جوانو، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے، سونے کی تختی پر سونے کے قلم سے سید کا یہ جملہ نوٹ کر لو، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری کہانیاں چھیڑنے والا نہیں ہوگا، ہماری کہانیاں مٹ جائیں گی، ہمارے نام کی سرخیاں مٹ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم لوگوں نے ہے ہی مر جانا تو بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل میں سے ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے عرضی کر رہا ہوں، جگہ جگہ پر جہاں جگہ ملے لکھ دینا کہ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ بابے خادم حسین رضوی کا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا کہ جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم ہے اللہ پاک کی، تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، کہاں چلی گئی ہماری وہ محبت، کہاں چلا گیا ہمارا وہ عشق محمدی، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ جو دل ہی کے اس نوجوان کے اندر تھا۔ قبلہ، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں قسم ہے اللہ پاک کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ حضور والا دل ہی کی سرزمین ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ضرور ہوگا، کل جا کر اپنے دوستوں کو سنانا، گھر جا کر اپنی فیملی کو سنانا۔ دل ہی کی سرزمین ہے میری قوم کے نوجوانوں، دل ہی کی سرزمین ہے، اور دل ہی کے بازار کے اندر سے دولہے نوجوان کی بارات جا رہی، ادھر سے بارات جا رہی ہے، ادھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی۔ دولہے نوجوان کی ماں نے پوچھا، بیٹے کس کی آوازیں آ رہی؟ کسی نے کہا، اماں یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان تان کر سینے پر گولیاں کھائے جا رہے ہیں۔ یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ ماں نے کہا، اچھا۔ ادھر سے دوسری ماؤں کے بیٹے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ ایک طرف دوسری ماؤں کے بیٹے جو میرے سونے محمد کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف میرا بیٹا ہے جو دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے حضور والا، دوسرا بیٹا نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے اور بیٹے کی شادی ہے۔ ادھر سے دلہن انتظار میں بیٹھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اے اسلام کی مقدس شہزادی، تیری عظمت کو سلام، تیرے عشق محمدی کو سلام۔ ماں نے ایسے ہی ہاتھ اٹھایا، ہاتھ بڑھایا، نوجوان بیٹا گھوڑی پر بیٹھا تھا، دلہا بنا ہوا تھا۔ ماں نے ایسے ہی ہاتھ بڑھایا، نوجوان بیٹے دولہے کا کپڑا پکڑا، کھینچتے ہوئے زمین پر اتارتے ہوئے ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹے تیار ہو جا، وہ وقت آ گیا ہے، وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا۔ وہ دن آ گیا ہے امام الانبیاء کے غلاموں، بیٹے وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، جس دن کے لیے میں نے تجھے جنم دیا تھا۔ ماں نے کہا، باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ آج اس کی بارات سیدھا مدینے کو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے میری ایک چھوٹی سی آرزو ہے، میری چھوٹی سی خواہش ہے، یہ خواہش تو پوری کر۔ قبلہ، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا بیان ایک طرف،
माँ की जो ख्वाहिश है, माँ का जो शौक है, जो आरजू है, जो तमन्ना है, बस वही दिल के कानों से सुन लेना। मैं कहता हूँ कसम है खुदा पाक कि तुम्हारे आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बताता चलूं, माँ का एक ही बेटा है, बेटा नौजवान है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। अब माँ कह रही है, बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आरजू है, यही आरजू तो पूरी कर। देख मेरे बेटे, तू छोटा बच्चा था, तेरा बाप फोत हो गया था। मैं एक औरत जात होकर अगर मैं चाहती दूसरी शादी कर सकती थी, मगर तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। बेटे, कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर मैं लकड़ियां चुनती रही। मैं एक औरत होकर मेहनत मजदूरियां करती रही कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। बेटे, मैं अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही। अपने मुंह से निवाले निकालती रही, तेरे मुंह में डालती रही। बेटे, मैंने तुझे जवान किया, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे थोड़ी सी खैरात मांगना चाहती हूँ। यही खैरात मेरी झोली में डाल दो ना, ये खैरात मेरी गोदी में डाल दो ना। बेटे ने कहा, अम्मा बताना तेरी कौन सी ख्वाहिश। अब माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने माँ की ख्वाहिश दिल के कानों से सुनिएगा। माँ ने कहा, मेरे बेटे, मेरी कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जिस तरह दूसरी माओं के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ इसी तरह मेरा बेटा भी मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। बेटे ने कहा, अच्छा माँ। इमाम लंबिया के गुलामों, मां के दर्द भरे जुमले सुन नहीं थे कि बेटे को शादी भूल गई। हलाली मां का हलाली बेटा था, बेटे को अपनी दुल्हन भूल गई। इमाम लंबिया के गुलामों, बेटे ने मां के दर्द भरे जुमले सुनने ही थे, मां की ख्वाहिश सुननी ही थी। मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने अचानक अपना रुख उसी तरफ को कर लिया जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी, नौजवान मैदान में उतरा। उधर से दुश्मन ने एक गोली मारी, गोली रान पर लगी, नौजवान जमीन पर गिरा। गिरते ही एक गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिम, ओ नादान, ओए इश्क मुस्तफा सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली है, वहां गोली क्यों नहीं मारता? और मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। किबला, बड़ी मुश्किल से ये नौजवान उठा नबी नबी करते हुए दुश्मन का सामना किया। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, इधर से ये नौजवान दूल्हा नबी नबी करता रहा, नबी नबी करता रहा। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, ये नौजवान नबी नबी करता रहा, गोलियां खाता रहा। गोलियां खाते खाते पूरा सीना गोलियों से छलनी छलनी हो गया। नौजवान जमीन पर गिरा, वहीं शहीद हो गया। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, जो बात बाबा खादिम हुसैन रजवी हमें देकर गया था वो ये है कि बिला, जब ये दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया ना, फिर आप बूढ़ी माँ के जज्बात को समझते हो। एक ही बेटा हो, बेटा नौजवान हो, दूल्हा बेटा हो, आज शादी का पहला दिन हो, उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी हो, अचानक माँ के सामने दूल्हे बेटे की लाश को रखा जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं किबला। जब इस दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया तो कांपती हुई माँ ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर बेटे को कभी इधर से देखती है, कभी उधर से। माँ ने गौर किया कि बेटे ने, हलाली माँ के हलाली बेटे ने, नबी नबी करने वाले बेटे ने जितनी भी गोलियां खाई थी सब की सब सीने पर ही खाई थी, कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां खाई, यहां पर माँ ने एक जुमला कहा। माँ ने कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल,
آج اگر تیرے کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی ہوتا، قسم ہے خدا پاک کی، میں ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی۔ پھر ماں وہاں سے اٹھی، گرد و نواح عورتیں رو رہی تھیں، عورتیں چیخ رہی تھیں۔ ماں نے رونے والی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، او رونے والی عورتوں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم کیوں رو رہی ہو؟ آج بھلا رونے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مجھے مبارکباد دینے کا دن ہے، آج مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ آج میں عام کی ماں نہیں بنی، میں تو مصطفیٰ کے غلام کی ماں بنی ہوں، میں تو شہید کی ماں بنی ہوں، کہ جس کے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا۔ جوانوں، جب بات نبی کی عزت کی آ جائے، جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے، پھر اپنا تن بھی قربان کر دینا، اپنا من بھی قربان کر دینا۔ اس لیے تو باب خادم حسین رضوی نے کہا تھا، ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراس ایمان دا مطلب کیا؟ اور وط ہندوستانی ٹھیک ہسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ قبلہ غور کرنے کی بات ہے، غور کیجئے حضور والا۔ ایک طرف وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا۔ وہ بچوں کو نہیں پالتی تھی، وہ اسلام کو پالتی تھی۔ ایک طرف وہ عورتیں تھیں، دوسری طرف آج کی ہماری عورتیں ہیں۔ میں ہر ایک عورت کی بات نہیں کر رہا قبلہ، ایک طرف وہ عورتیں تھیں، دوسری طرف آج کی ہماری عورتیں ہیں۔ ایک طرف ماں بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمی ہوئی۔ ایک طرف ماں بیٹے کو دودھ پلا رہی، دوسری طرف ماں کی نظر ٹک ٹاک پر جمی ہوئی، ماں کی نظر موبائل پر جمی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمی ہو، گندی سکرین پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، وقت کے بایزید بستامی نہیں بن سکتے۔ ہائے میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں، میں کو چوندے قبرستان دا دکھ۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جوانوں، میرے دامن نے دو چار کڑویاں نصیحتاں پین، کڑویاں نصیحتاں، اے دو چار کڑویاں نصیحتاں لے لے، تیری دنیا بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی۔ اے نوجوان، جی میں شالا لکھ تھی میں مات منظور کری کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسے شرابی نال یاری نہ لاوی، زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسے بے غیرت انسان نال یاری نہ لاوی، کسے مردہ دل انسان نال یاری نہ لاوی۔ کتھے مر گئی غیرت، کتھے چلا گئے غیرت مند نوجوان، کیا کو آکھا غیرت مند مسلمان؟ اے جڑا دلہا پوری رات کنجرہ نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، میں کو دساؤ انہا کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ اور جڑا دلہا پوری رات کنجرہ نے سامنے بہ کے مجرے دیکھے، دساؤ وہ کلمہ سنا سکتے؟ اور مولوی صاحب کو کلمہ سنا سکتے؟ اور جے کو کلمہ نہ پتہ کہنی، دساؤ وہ کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی؟ اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہنی، میں کو دساؤ اندھا جسم پاک تھی سکتے؟ تے جنہ مڈھو جسم بھی نہ پاکے اندھی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی ہے؟ جنہ مڈھو جسم بھی پاک کوئی نہیں، اندھی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی ہے؟ اے جی اولاد ڈنسر تا بن سکتی ہے، اے جی اولاد ٹک ٹاک تا بیٹھ کے بے حیائی تا پھیلا سکتی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈی تا بن سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی۔
کیونکہ ہمیشہ حلالی ماواں دے حلالی پتر ہی نبی نبی کریں نے. اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ گنے غور کرے گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تو سمجھ ونجائے اے حلالی ماں دا حلالی پتری بھی. اے قبلہ اے جڑی غیرت ہے نا، غیرت اے بہت بڑا خزانہ ہے، اے بہت بڑا سرمایہ ہے. اے غیرت بہت بڑا خزانہ ہے، اے غیرت بہت بڑا سرمایہ ہے. اساں سارے دے وچوں قیامت علی دی سب تو پہلے جنت وہی ویسی جن آنکھ جھایا ہو، جن اندر دی غیرت زندہ ہو. اے میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھن چٹی داڑھی والے، انہاں دے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے گال کرنا چاہنا اور جوانہ دی اکھ پا کے گال کرنا چاہنا. آج دا میرا بیان صرف میری قوم دے نوجوانہ واسطے، کیونکہ میں آج صرف بیان کرن بھی نہیں آیا، قوم دے نوجوانہ دی غیرت جگاون بھی آئے. اے میں تو چھوٹے چھوٹے جڑے نوجوان ہیں نا، میں انہاں نال مخاطب ہاں. اے نوجوان جی میں شالا لگ تھیویں ہن غیرت دی گولی کھا، غیرت دی گولی شرم کر، غیرت دی گولی کھا. اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو ملسی، نہ جرنل سٹور تو ملسی، نہ کریانہ سٹور تو ملسی. اے جنن بھی تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی ملسی. تے جے نہ مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے میں کو دساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے. اے غیرت اے بی سی پڑھن نال نہیں ملتی، اے ڈگریاں حاصل کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی، انگریزی کتاباں دے مطالعے کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی. اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرن نال ملے ہا تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے بے حیائی عروج تے نہ ہو. اے غیرت اگر انگریزی کتاباں دے مطالعے نال ہی ملے ہا تو اج انگریز اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دے سبق نہ لکھیا. اور تین ڈگریاں حاصل کی تھی تیری غیرت نہ جاگی، تین انگریزی کتابوں نے مطالعے کیتے تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی، تین اپنے آپ کو پڑھیا تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی، تین دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی، تین زمانے پڑھے تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی. اور سید دی من ہے کہ میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ، اور تو دین کو پڑھ کے دیکھ تو صحیح، میرے بابے مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھ تو صحیح، اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی، تیرے مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی. تیری ستی غیرت تا کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی منجن میں کوئی سید بھی نہ آگی. زندگی وچ کدے فرصت ملی تو میرے بابے مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھی. اللہ اکبر. اے دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مک ویندے، دنیا دیاں ساریاں محبتاں، دنیا دے سارے عشق، دنیا دیاں کل فرما برداریاں پیسے تے آ کے مک ویندیاں. قبلہ اس دور اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوندے تو میرا خیال دے انہاں دا پیار بھی گڈیاں تے آ کے مک ونیا، انہاں دا پیار بھی پیسے تے آ کے مک ونیا، خوبصورت محلہ تے آ کے مک ونیا. قبلہ پیسہ ہے اے بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. جتھے پیسہ اتھے عزت، جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ، جتھے پیسہ اتھے مقام، جتھے پیسہ اتھے فرما برداری، جتھے پیسہ اتھے عشق. مگر یاد رکھی تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ، بندے دا پتر بنی، بندے دا پتر جے کلمہ پڑھی تو پھر کلمے دی لاج بھی رکھی. اے بکھا مر ونی لیکن پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت دا سودا نہ کری. بکھا مر ونی پیسے دے پیچھے آ کے اپنی عزت نفس دا سودا نہ کری. اگر تے پیسے دی لالچ وچ آ کے اپنے آپ کو ویچ چھوڑیا، تے پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت ویچ چھوڑی تو پھر یاد رکھی تیرے کول پیسے تا آوے سی، تو چودھری، نمبردار، ٹھیکیدار، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، تو سب کچھ بڑھ ویسے. مگر مرن تو بعد مدینے والے تک متھے کہنا لے سی. جس ویلے گل غیرت دی آئی نہ سی، جس ویلے گل حیا دی آئی، کسی سرائکی شاعر نے قلم اٹھائی، ورق اٹھایا تے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا، کہیں بندے دا حق پیوے نہ، گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو، کریں گردن اصلو نیوے نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ. اس کے جیونی تا غیرت علی زندگی، جیونی تا حیا علی زندگی. خدا را میرے بھائی اس مجلس جو اٹھن تو پہلے اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کر کہ آج دو بعد جسیں تا غیرت مندان لی زندگی جسیں، آج دو بعد جسیں
مرد قلندر علی زندگی جیسے غیرت دا حق نہیں بے غیرتی دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے۔ آج ہمارے شب و روز کس طرح کے گزر رہے ہیں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، جوانوں آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانو، جوانوں خود کو پہچانو کہ تم کون ہو، تمہاری تعریف کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم کون ہو۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، جس قوم کو اپنی پہچان کا پتہ نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے، ہم ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہا تو خوف خدا یاد نہیں رہا۔ اس لیے آج ہماری مسجدیں رو رہی، مسجدیں چیخ و پکار کر رہی ہیں، ہمارے وہ کان نہیں جو مسجدوں کا رونا سن سکے۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرا تھا، تم لوگوں نے غور کیا ہوگا، بچے بچے کی زبان پر تھا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ جب 14 صدیاں بعد میری قوم کے نوجوان نے کہا ہوگا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اور بعد میں میرے آقا کتنے روئے ہوں گے جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں بھی ملائے گا، اس وقت میرے آقا کا دل دکھتا نہیں ہوگا۔ جوانوں کیا ہم اپنے نبی کا دل دکھانے کے لیے آئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی، آئے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نام دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے، کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم بابا صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ آن رہی ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ شاہ جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس طرح نام حسین کا لے کے نقل یزید کی کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج قسم ہے خدا پاک کی فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے۔ خدا را میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آخر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ جوانوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل سے ہوں، حضور کی آل جلوہ گر ہے۔ میں کافی دور سے آپ لوگوں تک چل کر آیا ہوں حضور والا۔ میں خطاب ختم کرتے کرتے جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ خدا را میری جولی خالی پڑی ہے، میرا دامن خالی ہے، میرے دامن میں تھوڑی سی خیرات ڈال دو، میں دعائیں دیتا ہوا یہاں سے چلے جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ خدا را میری جھولی میں تھوڑی سی خیرات ڈال دو، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں،
وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے آپ حضور کی آل سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، محبت کیا مودت کرنے والے ہیں حضور والا، اور مجھے امید ہے بہت بڑی امید لے کر آئے ہوں کہ آپ میرا خالی دامن خیرات سے بھر دیں گے۔ شاہ جی جلدی بتائیں نا وہ کون سی خیرات ہے؟ ہم تمہاری جھولی میں خیرات ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے، اور خصوصاً نوجوان طبقہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو بس میں نوجوانوں سے ہی خیرات لینا چاہتا ہوں۔ جوانوں وہ خیرات یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ویسے تو تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، میں رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ جوانوں اگر یہ ایک گناہ تم بار بار کرو گے تو یاد رکھنا میرا اللہ تمہاری نماز بھی قبول نہیں کرے گا، پھر نہ تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ تمہارا حج قبول ہوگا، نہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ شاہ جی جلدی بتائیں وہ کون سا گناہ ہے؟ بس اسی گناہ سے توبہ کی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سب کچھ کرنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے خدا پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا کرو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر دیا۔ پیر صاحب 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، ساری زندگی یہ سوچتے سوچتے گزر جاتی ہے اللہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں وہ بدبخت باپ ہوں کہ جو ساری زندگی کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا، دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ ہائے پیر صاحب میں نے اولاد کے لیے کیا کیا، اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہائے میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا ہے۔ ہائے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے ناندے کہنا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، وہ دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو بڑے باپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اسے آواز اچھی نہیں لگتی تو بڑے باپ کی آواز اچھی نہیں لگتی، بڑے باپ کا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹا ہے، بیٹے نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے۔ خدا را میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت ستاؤ،
किसी को इतना मत रुलाओ, किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो नमाज के दौरान, अगर वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हायो जिमें मेकू आन रुआया है, इमें मैं मांगू पल पल रोज। एक वारी रो के थकपो से वल दिल दुखसिया वल वल रो से उन दुखड़े आन मंडेसिया कोई तू ला कंधिया को गल रो से। बस शाकिर फर्क में याद रहे, मैं अज रो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को सताओगे तो सारी जिंदगी रोते रह जाओगे। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है।